الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. موقر حضرات علماء کرام، مدرسہ اشاعت العلوم کے بانی و محتمی ہمارے دوست حضرت مولانا وزیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ہمارے کرم فرما جناب الحاج بابو قریشی صاحب دامہ اقبالہم، اور عزیز طلبہ، ہمدردان قوم و ملت، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، اذان تو شروع ہوئی ہے. یہاں کی اذان ہے یا کہاں کی، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. ابھی یہاں کی اذان شروع نہیں ہوئی، اس لیے مجھے ان علماء کی طرف سے اجازت ہے کہ میں اپنی بات شروع کروں اور جاری رکھوں. حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. یہ ہم سب کے لیے ہے، اور خاص طور پر مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ نے خوشخبری سنائی ان لوگوں کو جو بات سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں بلکہ غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور ان باتوں میں جو اچھی بات ہوتی ہے، خوبصورت اور بہترین بات ہوتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی آدمی جب باتوں کو سنتا ہے تو دین و دنیا ہر بات کو سنتا ہے، ہر کسی کی بات کو سنتا ہے. حضرات مفسرین نے فرمایا
کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ سے مراد یہ ہے کہ ان باتوں میں جو خدا کی اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کی جو اتباع کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ کس سے نوازتے ہیں؟ ارے بولیے، ہدایت عطا کرتے ہیں کن کو؟ جو بات توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ رسول کی جو خوبصورت باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کی بات ہی سب سے احسن کلام ہے، خوبصورت بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سب سے اچھی بات ہے، سب سے خوبصورت بات ہے۔ تو ان باتوں کی جو اتباع کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ہم جن کو عام طور سے عقل مند سمجھتے ہیں، کوئی چاند پر کمندے ڈال دے سمجھتے ہیں کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، کوئی زمین کی تہ میں پہنچ کر اس کے معدنیات اور خزانے نکالے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہے، سمندر میں غوطہ لگا کر ڈبکی لگا کر اور وہاں سے وہ بہت اچھی اچھی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے، بہت ہوشیار اور چالاک ہے۔ اور کوئی اچھا خوب کما کر گھر بنائے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوشیار اور چالاک ہے۔ تو اس طرح ہم دنیا کی چیزوں میں جو انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ذہن، اپنا علم، ساری چیزیں صرف کر دیتا ہے اور تھوڑی سی چیز دنیا پہلے سے حقیر، اس حقیر سے ایک احقر چیز نکال لے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہوشیار اور عقل مند ہے۔ یہی تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جسے خدا عقل مند کہے، بصیرت مند وہ ہے جسے خدا بصیرت والا کہے، ہوشیار وہ ہے جسے اللہ ہوشیار کہے۔ جس نے عقل کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ جسے عقل مند قرار دے تو یقیناً وہی عقل مند کہلائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ لوگ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان باتوں میں اچھی باتیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں، اسی کے مطابق، اسی کے موافق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ عقل مند یہی لوگ ہیں، فہم ان کو زیادہ ہے، بصیرت ان کی اچھی ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل مندی، یہی ہے ان کی عقل مندی کہ خالق کائنات نے جن باتوں کو کرنے کے لیے، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ارشادات کے ذریعے لوگوں کو عمل کی دعوت دی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہم کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کو، اور جو ہم کو اساتذہ کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے، اس کو غور سے سن کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں طلبہ میں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، ذوق ہوتا، بچے بڑی محنت کرتے، محنت کر کے علم حاصل کرتے۔ ہماری طرح نہیں، پہلے مدرسے میں آئے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں کھانا اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا، بستر اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کمروں کے فین اور پنکھے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ۔ جو اصل چیز ہے علم، علم دین،
قرآن اور حدیث جس کی طرف توجہ جانے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہماری آسودگی، ہمارا آرام، ہمارے بچے کی راحت، اس کی آسائش، اس کی سہولت، اس کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے بادشاہ وقت نے فتویٰ مانگا، انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں نے فتویٰ مانگا، آپ فتویٰ نہیں دیتے. آج بھی مالدار علماء کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، عالم دین کو، مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، بچوں کے پڑھانے والے، مکتب کے استاد حافظ قرآن کو، عالم دین کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتے ہیں. ان کی نظروں میں ان علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی. اگر مسجد کے امام نے متولی مسجد کی بات نہ مانی تو پھر وہ ہماری نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے، وہ ناپسندیدہ امام کہلائے گا. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات امام مان لے، ہماری ہر بات مدرس استاد مان لے، وہ وہی کہے جو میں چاہتا ہوں، وہ وہی بتائے جو میری خواہش ہے. بادشاہ کو غصہ آیا. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے امام تھے، انہوں نے بادشاہ کی مرضی کے مطابق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا، قید خانہ بھیج دیا. آج بھی اگر مسجد کے ذمہ داروں کا، میں ہر مسجد کے ذمہ دار کے بارے میں نہیں کہتا، بہت سے اچھے ذمہ دار، ائمہ کی قدر کرنے والے، امام کی تعظیم کرنے والے، عالم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یؤقر عالمنا، جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، عالم کی عزت نہ کرے، اس کا ادب اور احترام نہ کرے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے میرا آدمی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ ہمارا نہیں ہوگا جو عالم کی تعظیم نہ کرے. اکثر تو لوگ علماء کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے لیے دعاؤں کی درخواست علماء سے کرتے ہیں، ان سے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہ جانے ان کو کیسی وہ حسد، وہ کیسا وہ بغض، وہ کیسی عداوت اور کیسے ان کو پریشانی کہ علماء اگر ان کو کوئی نئی گاڑی پر چلتا ہوا دیکھے، عالم کار چلاتے ہوئے ان کی نظر پڑ جائے تو ان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پریشانی کا یہ شکار ہوتے ہیں. ہماری موٹی زبان میں ایک محاورہ ہے، گھوڑا کلتی کھائے تو گدھے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو ان کی وجہ سے ان کو کیا پریشانی؟ اللہ جسے نوازتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ دولت. صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور بھی مالدار صحابہ تھے، اور کئی صحابہ وہ تنگدستی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور پریشانی کا شکار تھے، فاقے پر فاقہ برداشت بھی کیا کرتے تھے. مالدار صحابہ بھی تھے اور تنگدست صحابہ اکرام بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو اللہ تبارک و تعالی وسعت کی کمی کے ساتھ آزمائش اور امتحان لیتے ہیں. غرض بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے علامہ ابن تیمیہ اتنے بڑے عالم دین کو جیل میں ڈال دیا. 3 دن گزرے، بادشاہ اپنے دربار میں تھا. اسی درمیان ایک 9 عمر کا لڑکا، نوجوان جس کی ابھی جوانی اٹھ رہی تھی اور چہرے سے نورانیت ٹپک رہی تھی، اور روتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا. بادشاہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور لوگ جو درباری تھے ان کو بھی اس پر رحم آیا. اس کے رونے کو دیکھ کر، اس کے بل بلانے کو دیکھ کر، اس کی آہ زاری کو دیکھ کر سب کا دل پگھل گیا. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ سے یہ نوجوان جو بھی فریاد کرے گا
اور جو سفارش بھی کرے گا بادشاہ ضرور اس کو پورا کرے گا، اور اس کے وعدے کو، اس کی سفارش کو پورا کیے بغیر بادشاہ نہیں رہ پائے گا۔ لوگوں کو یہ یقین ہو چکا تھا۔ نوجوان روتے ہوئے آگے بڑھا اور بادشاہ کے قریب ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، نوجوان تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ڈر نہیں، بتا تجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں تو رو رہا ہے؟ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نوجوان نے روتے ہوئے بادشاہ سے فریاد کی، اے بادشاہ جہاں پناہ، مجھے آپ ایک چیز کا وعدہ فرمائیں اور اس وعدے کو پورا فرمائیں۔ بات صرف یہ ہے، گزارش صرف یہ ہے کہ آپ مجھے قید خانے بھیج دیں، جیل میں ڈال دیں۔ کیا ہم میں سے کوئی گزارش کرے گا، سفارش کرے گا کہ مجھے جیل میں بھیج دیں، قید خانہ ڈال دیں، مجھے قید و بند کی صعوبتوں میں دھکیل دیں؟ ہم میں سے کوئی تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ نوجوان جس کا کوئی خطا نہیں، جس کا کوئی جرم نہیں، جس کی کوئی غلطی نہیں، جوان اٹھتی جوانی روتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے انہوں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ بادشاہ جہاں پناہ آپ مجھے کہاں ڈال دیں؟ جی جیل میں ڈال دیں۔ آپ بولیں گے ایسا کبھی؟ جیل میں ڈالیں بولیں گے؟ ارے کون پسند کرے گا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، اتنا رو کر، اتنا فریاد کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر، ہم نے سمجھا کہ تم کوئی بہت بڑی چیز کا مطالبہ کرو گے، یا تمہارا کوئی ایسا قریبی پریشان حال ہو اس کے بارے میں سفارش کرو گے۔ یہ کیا عجیب تمہارا سوال ہے، جیل میں بھیجنے کے لیے اتنا رو رہے ہو؟ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ جیل میں جانے کے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جیل سے باہر آنے کے لیے نہیں بلکہ جیل میں اندر جانے کے لیے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر اس نوجوان نے کہا، اصل میں وہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے، اس نوجوان نے کہا کہ حضرت کے بادشاہ جہاں پناہ، آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا ہے اور 3 دن سے میں سبق سے محروم ہوں۔ آپ نے میرے استاد کو بولیے جیل میں بند کر دیا ہے اور 3 دن سے میں سبق سے محروم ہوں۔ اگر آپ مہربانی کر کے مجھے جیل بھیج دیں تو میں پھر سے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھ لوں گا۔ جیل کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ جھیل لینا، اس کو برداشت کر لینا میرے لیے آسان ہے، لیکن سبق کو چھوڑنا جیل کی سختی سے زیادہ میرے اوپر سخت ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم مدرسے سے روک لیتے ہیں، چھٹی ڈالتے ہیں۔ آج ایک دن شادی کو جائے گا، کل پھر ولیمہ ہوگا، اس کے بعد گھر آئے گا، 2 دن گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرے گا، خاندان میں ایک شادی، 4-5 دن بچے کے ضائع ہو گئے۔ ہماری خواہش، ہمارا شوق پورا کرنے کے لیے بچے کی تعلیم کا ناغہ، سبق کا چھوٹنا، یہ آپ کے بچوں کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا۔ گھر میں کوئی چھوٹا سا معمولی سا رسم، اس کے لیے بچے کو مدرسے سے چھٹی، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، خدمت کے لیے آپ نے بچے کو روک لیا۔ آپ خدمت کر سکتے ہیں، آپ نے پڑھنے والے بچے کو کیوں روک لیا؟ یہ علم محنتوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم مشقتوں سے حاصل ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ
اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے کر دے گا، علم اسے تھوڑا سا اپنا حصہ اس کو عطا کرے گا۔ جو علم کے حوالے ہی نہ ہو، علم کے پیچھے ہی نہ پڑے، اسے کیا علم ملے گا؟ وہ بظاہر عالم نظر آئے، سینہ اس کا خالی رہے گا، علم سے وہ کوسوں دور رہے گا۔ تو اس لیے یہ عمر ہے پڑھنے کی، یہ عمر ہے سیکھنے کی، اور یہی عمر ہے جس میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں علم پتھر کے لکیروں کی طرح بیٹھتا ہے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، جس طرح پتھر پر تراشنے سے لکیر انمٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ بچپن میں بچوں کے ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، یہ دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتے ہیں، ان کو نہ کمانے کی پریشانی، نہ کسی اور چیز کا کوئی غم، نہ کسی چیز کے کھونے کا کوئی اندیشہ۔ تو اس عمر میں پڑھنا آسان ہے، سیکھنا آسان ہے۔ مجھے بھی یاد ہے جب طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ استاد سے سبق سن لیتے، اگر استاد نے امتحان میں وہ سوالوں کے پرچے میں سوال وہ داخل کر دیتے، پھر اسے پڑھنے کا موقع آیا یا نہ بھی آیا تو ضرور اس کا جواب ہم نے ضرور لکھا۔ کیوں؟ وہ عمر ہی ایسی کہ سنی ہوئی باتیں تمام کی تمام یاد رہ جاتی ہیں۔ اساتذہ نے قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، حدیثیں پڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھایا، اس کی تشریح کی، قرآن کی تفسیریں بتائیں، ان کے اقوال سنائے، مفسرین کے اقوال بتائے، محدثین کے اقوال بتائے، انہوں نے فقہ پڑھایا، فقہا کا اختلاف بتایا، ان کی دلیلیں بتائیں۔ تو یہ ساری دلیلیں اور ہر ایک کا قول ازبر ہو جاتا۔ کیوں؟ عمر چھوٹی، کوئی کام نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ وہی اگر گھر آتے اور پھر دوبارہ مدرسہ آتے اور چھٹی بار بار ڈالتے تو یہ یادداشت کم ہوتی چلی جائے گی۔ آدمی جتنا ماحول بدلتا رہتا ہے اتنے ماحول کا اثر اپنے اندر لیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر پڑھنے کی عمر ہے، یہ عمر سیکھنے کی عمر ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بڑی عمر میں آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا، بڑی عمر میں علم حاصل کیا۔ صدیق اکبر نے علم حاصل کیا، بڑی عمر میں حاصل کیا۔ فاروق اعظم نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا۔ عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، تمام صحابہ نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر مانے نہیں ہوتی، لیکن آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے۔ اس دور میں علم حاصل کرنا بڑوں کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ایسا یہ ماحول ہے، کم از کم بچوں کو آپ نے مدرسے میں داخلہ کروایا تو اب ان کو مدرسے کے حوالے کر دیں، ان کو اب استاد کے حوالے کر دیں۔ آپ کے بچوں کے یہ استاد ایک ایک لفظ ان بچوں کے سینوں میں اتارتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کل یہ بچے بڑے ہوں گے۔ دور تو فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ گلی گلی میں نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، ہر محلے میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ہر گاؤں میں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو رہی ہے۔ دین کے نام پر دین کے لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کی دین کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت اگر کسی کو کرنا ہے تو ان مدرسے میں پڑھنے والے انہی بچوں کو کرنا ہے۔ ہماری دنیا خدا کی قسم اللہ نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم دنیا کے پیچھے نہ بھی گئے، دنیا ہمارے پیچھے آتی ہے، پیسہ ہمارے پیچھے آتا ہے، ہمارے مقدر کی روٹی۔ ان علماء سے پوچھیں، آپ اپنے کپڑوں پر بھی غور کریں، ان حفاظ کے کپڑوں پر بھی نظر ڈالیں۔ جتنے قیمتی کپڑے یہ حفاظ پہنتے ہیں، یہ علماء پہنتے ہیں، ایک ایک میٹر 300 روپے، 400 روپے، 600 روپے، 700 روپے، 1500 روپے، 5 ساڑھے
मीटर का, 6 मीटर का इनका एक लिबास बनता है। फिर सिलाई का वो मजदूरी अलग है, इनके कीमती जोड़े, और वो भी आपने देखा होगा सफेद लिबास, एक धब्बा उस पर नहीं, और ऐसा पाकीज़ा लिबास, ऐसा उम्दा लिबास, नफासत के साथ वो इस्तरी शुदा, पाकीज़ा, पाक साफ सुथरा लिबास, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, ये कुरान की बरकतें हैं। आप नया घर बनाते हैं, आप सबसे पहले घर में घर वालों को बसाने से पहले, सामान रखने से पहले आप कुरान पढ़ने के लिए उलमा को, हुफ्फाज को दावत देते हैं, गुजारिश करते हैं, आए हमारे घर तशरीफ लाएं, आप दुआ कर दें। आपका यकीन एक मर्तबा घर में कुरान खानी हो गई, कुरान की तिलावत हो गई, दुआ हो गई, बरकत आपको जब तक घर रहेगा आपको बरकतें मिलती रहेंगी। लोग हमसे पूछते हैं हजरत 150-200 बच्चे आपके मदरसे का निजाम कैसे चलता है? मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ने कुछ जानवरों को और इंसानों को भी पैर दिए चलने के लिए, पैरों के सहारे वो चलते हैं। अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की जिनको पैर नहीं, फिर भी वो पैर वालों से तेज दौड़ते हैं। आपने सांप को देखा होगा, उसका एक भी पैर नहीं होता, लेकिन वो तेजी से गुजर जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी ताकत है, और अल्लाह अपनी कुदरत को और अपने कलाम के मौजिज़े को हर जमाने में जाहिर फरमाते रहते हैं। कुरान का मौजिज़ा, आपको अगर ये यकीन हो कि एक बार कुरान पढ़ने से आपके घर में इतनी सहूलतें, इतनी बरकतें, आपके दुकान में इतनी सहूलतें, इतनी बरकतें, तो रोजाना जहां कुरान की तिलावत होती है तो कितनी बरकतें होती हैं। अगर इनको सही से तराश लिया जाए तो यकीनन ये मुस्तकबिल में कौम को बहुत काम आने वाले हैं। इनको कवाली से, दुनिया के वो भाषणों से, वो आवाज से कोई लेना देना नहीं। बचपन ही से कुरान हदीस, सीना कितना नूरानी होगा और दिल कैसा मुनव्वर होगा, पाकीज़ा होगा, कितनी अच्छी इनकी जिंदगी होगी। आप फरिश्तों के साथ गोया बैठे, इनको पता ही नहीं है कि कवाली क्या है। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि बड़ी उम्र हमको इल्म हासिल करने से नहीं रोकती। उस उम्र में भी इल्म हासिल किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़ी उम्र के थे, सहाबा बड़ी उम्र के थे, उन्होंने उस उम्र में इल्म हासिल किया, कुरान पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे बातें याद नहीं रहे। कौन बोल रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे बातें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूं, सबक भूल जाता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चादर बिछाने को कहा। जब उन्होंने चादर बिछाया तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इशारा किया, गोया आप उसमें कुछ डाल रहे। फिर उन्होंने उस चादर को लपेटा, अल्लाह ने उनके सीने को खोल दिया। तो जब भी उसके बाद वो जो भी याद करते, जो भी पढ़ते, हमेशा उनके जहन में, उनके सीने में, उनके दिल में वो बात रहती। एक मर्तबा बादशाह अब्दुल मलिक ने उनको आजमाना चाहा कि ये हमेशा हदीसें सुनाते हैं, अहादीस बयान करते हैं, तो उनका इम्तिहान लेने के लिए एक मर्तबा उनसे कहा, दावत दी, अपने घर आने को बुलाया। जब सारे लोग आ गए, मेहमान आ गए, मैं इंशाअल्लाह बात अपनी खत्म कर दूंगा। वाकया ये कहकर हजरत वाला तशरीफ लाए हैं, हम सबको उनको सुनना है, उनसे इस्तिफादा करना है। तो ये दावत दी और दावत देकर उनसे आखिर में ये कहा, गुजारिश की कि आप तो हदीसें सुनाते हैं, हमारा जी चाह रहा है कि आप अहादीस सुनाकर हमें नसीहत फरमाएं। बादशाह ने 2 आदमियों को हुक्म दिया कि पर्दे के पीछे छुप जाएं, अबू हुरैरा जो हदीस बयान करते हैं उसको नोट कर लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 100 हदीसें सुनाई।
دعوت ختم ہو گئی، یہ حدیث سننے سنانے کی مجلس بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں 1 سال کا عرصہ گزرا، دوبارہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے پھر کہا کہ آپ نے 1 سال پہلے جو حدیثیں بیان کی ہم کو سننے میں بڑا مزہ آیا، آپ دوبارہ وہی حدیثیں بیان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 1 سال کے بعد دوبارہ حدیثیں سنائی، 100 حدیثیں پڑھ کر سنائی، بتائیں۔ تو یہ جنہوں نے نوٹ کیا تھا، نوٹ لکھی تھی، حدیثوں کو قلم بند کیا تھا، وہ حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ آخر 1 سال کے بعد بھی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں، ایک حرکت کی تبدیلی نہیں، ایک عبارت کی تبدیلی نہیں۔ جیسے 1 سال پہلے انہوں نے حدیثوں کو بیان کیا 100 حدیثیں، ویسے 1 سال کے بعد دوبارہ وہی حدیثیں سنائیں، اور یہ جو لکھنے والے تھے ان کو اور بادشاہ کو اور تمام لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ تو اللہ کی طرف جو رجوع ہونا چاہتا ہے، اچھا پڑھنے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دل سے تڑپ ہوتی ہے، انہوں نے طالب علم حضرت ابو ہریرہ نے اپنے معلم انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ اللہ کے نبی استاد نے دعا فرمائی، شاگرد کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی، تو ایسا حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ایک شاگرد کا، طالب علم کا استاد سے مضبوط تعلق اور ان کی تڑپ اللہ کے کرم سے ان کے سینے کو کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ حضرات اہل خیر حضرات تشریف لائے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو ثروت عطا فرمائی اور دولت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طبقہ طلبہ کا، علماء کا، امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، سب سے افضل لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میری بات اگر ہے تو آپ میرے منہ پر مار دیں، مجھے کوئی افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوگی۔ رسول اکرم، نبی محترم، فخر آدم و فخر بنی آدم، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تم میں افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ طلبہ، یہ علماء قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قسم خدا کی، آپ کی دولت ان پر خرچ ہو جائے، آپ کا مال ان کے لیے لگ جائے تو وہ مال کل آپ کو قیامت میں اللہ سے سفارش کرے گا، آپ کے میزان عمل میں آپ کو کام آئے گا، آپ کے نیکیوں کے پلڑے کو یہ آپ کا مال وزنی بنا دے گا، بھاری بنا دے گا، اور اس کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کی دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہوگا، آخرت تو ہے ہی کامیاب۔ لیکن اکثر لوگ اگر کوئی مدرسے کے ذمہ دار، کوئی عالم فون کریں اور تقاضا بتائیں تو پھر یا تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا نہیں تو پھر وہ جلسے میں دعوت دی جائے تو وہ جلسے کو آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جائیں گے تو ہم سے مال کا تقاضا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالی مال دینا بھی جانتے ہیں، مال لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر میرا مال، ہمارا مال ان بچوں پر خرچ ہو گیا، یقین مانے کہ ہمارے لیے سعادت ہے، کامیابی ہے، درجات کی بلندی ہے، اور سعادت کی بات ہے۔ اگر یہاں مال خرچ نہ ہوا
مال کو تو کہیں نہ کہیں خرچ کرنا ہے۔ بارش پڑتی ہے، کچھ لوگ اپنے چھتوں کے ذریعے پائپ لگا کر اپنی سمت میں جانے کا راستہ بناتے ہیں، تو بارش کا پانی اس پائپ کے ذریعے ان کے سمت میں، ان کے ٹینک میں جمع ہوتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے پائپ نہیں لگایا، اس کو سمت میں آنے کا موقع نہ دیا، کیا بارش کا وہ پانی آپ کا انتظار کرے گا؟ وہ تو جانے کے لیے وہ راستے تلاش کرے گا، وہ نکل جائے گا، کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، آپ کے گھر کی چھت سوکھ جائے گی، اور پانی کو تو ختم ہونا ہے، اسے جانا ہی ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے، جن کو اللہ نے مال دیا، وہ مال ان بچوں پر، ان کی تعلیم پر، مدرسے پر، ان کے مستقبل پر لگائیں تو آپ کا مال آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کسی کو اللہ نے اچھی صلاحیت دی، وہ خود مالدار نہیں ہے، وہ ذریعہ تو بن سکتا ہے، ان کے لیے راستہ بنائے گا، کسی کے پاس سفارش تو کر سکتا ہے، وہ اس کا ذریعہ بن جانا اس کی آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا برا نہ مانیں، میں آپ ہی کا ایک بندہ ہوں، آپ ہی کا ایک ساتھی ہوں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ صاحب ثروت ہیں، اور آپ سے مال لے کر مدرسے والے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے پر خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم کو اچھا لگے گا کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے، مسلمان بچوں کو پڑھانے کوئی عالم رسید بک لے کر دکان جائے، وہ چادر لے کر مسجد جائے؟ اس لیے ہم نے طے کیا کہ ہم کسی مسجد کو نہیں جائیں گے، کسی کی دکان نہیں جائیں گے، گھر کے چکر نہیں لگائیں گے۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں اور ان مدارس کا خیال کریں، ان علماء سے کہیں کہ حضرت آپ بیٹھ کر اطمینان سے پڑھائیں، آپ ان کو قرآن سکھائیں، آپ ان کو حدیث سکھائیں، آپ اپنا کام کریں۔ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، یہ آپ ہی کے لیے تو ہے، میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا انتظام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں 3 باتوں کے بارے میں بڑی کھٹک ہوتی تھی۔ ایک کھٹک یہ تھی کہ ان کے باپ سبکتگین تھے۔ سبکتگین جو تھے پہلے فوجی تھے، بعد میں بادشاہ بنے، بیٹے محمود غزنوی بادشاہ بنے، تو ان کو شک تھا، تھوڑا سا کھٹک تھا کہ ان کی جو سبکتگین کے طرف نسبت ہے وہ صحیح ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ دوسرا ان کے دل میں سوال تھا کہ امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، وہ جاننا چاہتے تھے۔ تیسرا ان کو خواہش تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، ان کی یہ بڑی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کسی گھر کے باہر کی روشنی میں کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو تو سہولت ہے، مدرسے میں ان بزرگوں نے، صاحب خیر لوگوں نے لائٹ کا انتظام کیا، پنکھے کا انتظام کیا، وہ ساری چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ مدرسے کے محتمم صاحب، اساتذہ آپ کی ہر چیز کی فکر کر رہے ہیں، ہر سہولت وہ بہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے تو غنیمت ہی غنیمت ہے۔ پہلے مدرسوں میں ایسا اہتمام، ایسا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک طالب علم جو چراغ کی دوسرے گھر کے روشنی کے باہر جو روشنی تھی اس میں کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ محمود غزنوی رات چکر لگانے کے لیے نکلے تھے، پہنچتے پہنچتے اس گھر کے پاس پہنچے، بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس بچے سے کہا کہ میں تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر دوں گا۔ بادشاہ نے روشنی کا انتظام کر دیا۔ اس طالب علم نے بادشاہ کے حق میں دعا کر دی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا بادشاہ رات سوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور وہ محمود غزنوی سے حضور اکرم فرماتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، خوش ہو گئے، تینوں خواہشیں، تینوں باتوں کا مسئلہ حل ہو گیا، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا، ایک خواہش پوری ہو گئی۔ جاننا چاہتے تھے ان کا نسب جو سبکتگین باپ کی طرف ہے درست ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ رسول اللہ نے خطاب کیا، اے سبکتگین کے بیٹے، پتہ ان
کو یقین ہو گیا کہ میں سبکتگین کی اولاد ہوں۔ تیسری بات وہ جاننا چاہتے تھے امت میں سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے۔ حضور نے یہ خوشخبری بھی سنا دی، تم نے بڑا اچھا کام کیا، امت کے بہترین لوگوں پر احسان کیا، اس لیے میرے بھائیوں یہ امت کا بہترین طبقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے آپ کی دولت، آپ کا مال ان کے اوپر خرچ ہو جائے، آپ کی صلاحیتیں ان کے پیچھے کھپ جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا کو بھی چمکا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سرخروئی سے مالا مال کرے گا۔ میں آخر میں ہمارے اشاعت العلوم کے محتمم صاحب حضرت مولانا وزیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس عظیم موقع پر اس طالب علم کو بھی انہوں نے یاد فرمایا اور یہاں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ بھی تھک چکے ہیں، میری بے جوڑ باتوں کو آپ اتنی دیر سے سنتے رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک مولانا تو تشریف نہیں لائے اور تاخیر سے پہنچیں گے، اور دوسرا تو حضرت تشریف لائیں اور یہاں مجمع نہ ہو تو ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارا گاؤں، ہمارا شہر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کثیر تعداد میں ہوں، حضرت کی نصیحتیں سنیں۔ تو اس لیے میں نے تھوڑی بات لمبی کر دی، ورنہ 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ بولنے کی عادت عام طور سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں میں سننے کا وہ مزاج بھی نہیں ہے، اور میری عادت بھی ایسی نہیں ہے کہ لمبا بول سکوں، مختصر بات کہوں اور اپنی جگہ لے لوں، اسی میں ہمارے لیے بھی عافیت ہے، سکون اور راحت ہے۔ بہرحال کچھ بات لمبی ہو گئی، میں معذرت خواہی کے ساتھ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔